لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس دین کی جو تکمیل ہے، انبیاء میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر پر مکمل فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا
اور نہ ہی آپ کے بعد دین کے اندر کسی عمل کا اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ دین مکمل ہے۔ اگر کوئی شخص دین میں کوئی بھی کام نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس کا وہ کام نیکی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کام کے کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کو، عمل کو پھر بھی نیکی سمجھتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے اس کا وہ کام نیکی نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کی مزید نیکیاں اور نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ ایسا کرنے والا بدعت کا مرتکب ہے، ایک نئے کام کو ایجاد کرنے والا، اس کو بدعتی کہا جاتا ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے خطرات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان بدعت کا یہ ہے، اس بندے کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے جو اس سے پہلے نیک عمل کیے تھے وہ تھے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اس نے جتنی یہ محنت کی، اس کی محنت ضائع ہونے لگے گی جب وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے کسی کام کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس کو وہ بندہ نیکی سمجھتا ہے جبکہ اس کو نیکی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، کرنے کا حکم نہیں دیا، اس بندے کے عمل ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید اس پر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا اور ذمہ داری سونپی کہ آپ اس بات کو آگے لوگوں تک بھی پہنچا دیجئے۔ قل، فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو یہ خبر نہ دیں کہ سب سے نقصان پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ کس چیز میں نقصان؟ اعمالا، عمل کرنے میں، عمل کیا لیکن ان کا عمل ان کے لیے پھر بھی نقصان اور خسارے والا ہے، اس عمل کی قیمت نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا، میزان اعمال کے اندر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ عمل کرنے والے نے عمل کیا، محنت کرنے والے نے محنت کی اور بڑے اچھے جذبے کے ساتھ اس نے محنت کی، مگر پھر بھی وہ عمل کرنے والا خسارے میں ہے۔ کیا ہم آپ کو نہ بتائیں کہ یہ خسارے والے لوگ ہیں کون سے؟ جو نیکی کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ خسارے میں ہیں۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں خوب عمل کرنے میں محنت کرتے ہیں، وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جو محنت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی تعلیم ہم نے ان کو نہیں دی، یہ کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا۔ وہ جو بھی محنت کر رہے ہیں ان کی وہ محنت کسی کام کی نہیں ہے، ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کو وہ نیکی سمجھ کر رہے ہیں اس کا ہم نے ان کو حکم ہی نہیں دیا، انہوں نے اس کو خود ہی نیکی سمجھا ہے، اپنی سوچ اور فکر و خواہش سے اس کو نیکی سمجھ کر اس کو کرنے لگ گئے ہیں، ہم نے تو یہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو ان کی یہ والی محنت کسی کام کی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے،
فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کو یہ امید ہوگی کہ میں نے دنیا میں جو بھی محنت کی ہے، جو بھی عمل کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ انسان نیکی کیوں کرتا ہے؟ قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے۔ فرمایا ہمارے دربار میں جب لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے عاملۃ ناصبہ، انہوں نے عمل اتنے کیے ہوں گے کہ وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ ایک بندے نے عمل کرنے میں اپنے آپ کو کھپایا، اپنا مال لگایا، محنت کی، جتنی زندگی تھی بھرپور کوششیں کی، عمل کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے جب ہمارے دربار میں پہنچے گا، اس کے وہ عمل جس کو کر کر کے وہ تھک چکا ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اس نے وہ محنت کی جس کا ہم نے ان کو کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا۔ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگوں کو اٹھا کر ہم جہنم کے اندر پھینک دیں گے کہ تم کون سے نیکی کے کام لے کر آئے ہو؟ یہ نیکی کے کام جو تم نے کیے، جو محنت کی، جس کو کر کے تم تھک گئے، ہم نے تو تمہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اس کے پیغمبر نے حکم دیا۔ تم اپنے آپ کو ان کاموں میں کیسے کھپاتے رہے؟ تم اس کو محنت سمجھ کر، عمل سمجھ کر کرتے رہے، جبکہ ہم نے تمہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، یہ مطلوب ہی نہیں تھے، یہ تمہاری اپنی پسند کی اور خواہش کی محنت تھی جس کو تم نیکی سمجھ کر کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی خواہش سے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر وہ سر انجام دیتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان یہ ہوگا کہ باقی اس کے وہ اچھے کام جو اس نے قرآن و حدیث کے مطابق کیے تھے، وہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ دین اسلام کے اندر ایک بدعت کو ایجاد کرنے والا اپنے تمام اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ ایسا کرنے پر اس کو سزا ملے گی کہ ہمارے دین کے ہوتے ہوئے، ہماری شریعت کے ہوتے ہوئے، احکامات کے ہوتے ہوئے، نیک اعمال کے ہوتے ہوئے تجھے یہ پسند نہیں آیا، تجھے اپنی سوچ پسند تھی تو اپنی پسند سے عمل کرتا رہا، جبکہ دین کسی شخص کی پسند کا نام نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی شخص بھی ایسا کام کرے جس کام کے کرنے کا ہم نے حکم دیا ہی نہیں، اگر وہ ایسا کام کر کے آئے گا، وہ مردود ہے، وہ بیکار عمل ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے ہٹ کر اپنی پسند کا عمل کرتے ہیں، اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تم نے وہ کام کیا جس کی اجازت نہ اللہ نے دی نہ اس کے رسول نے دی، اور تمہارا یہ کام مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ تم الٹا پھنس جاؤ گے اللہ کی عدالت میں کہ دین کے، شریعت کے ہوتے ہوئے یہ اپنی پسند کے عمل کہاں سے لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کا موجب قرار دیا۔ اگر کوئی شخص دین اسلام اور شریعت کے ہوتے ہوئے اپنی پسند سے دین کے اندر نیکی اور ثواب سمجھ کر کوئی عمل ایجاد کرتا ہے، اس کے دلیل قرآن میں نہیں، اس کی دلیل حدیث میں نہیں، مگر وہ شخص عمل کو ایجاد کرتا ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر کتنی بڑی لعنتیں ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسا شخص جو دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، اس بندے پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی بھی
اور اللہ کے تمام فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ ایسا شخص لعنتی کہلاتا ہے جو اللہ کے دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کام ایجاد کرتا ہے اور لوگوں سے یہ کہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر وہ ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے اس کام کو کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جو کام دین اور شریعت ہے وہ اللہ کے پیغمبر بتائیں گے کہ یہ دین اور شریعت ہے، اور جو آپ نے نہیں بتایا وہ کام دین نہیں، وہ شریعت نہیں، وہ آپ کی سنت نہیں، وہ آپ کا طریقہ نہیں، وہ اللہ کی وحی نہیں، بلکہ وہ کام بدعت ہوگا۔ ایسا کرنے والا شخص لعنتی قرار پائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جب لعنت کا موجب قرار پاتا ہے تو پھر اس کے لیے دوری ہی دوری ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری، اس کے لیے اللہ کے دین سے دوری، اس لیے کہ اس کو اللہ کا دین پسند ہی نہیں، وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اس کو اللہ کی طرف سے آنے والی جو وحی ہے اس وحی کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ دین نام ہے اللہ کی وحی کا۔ جو شخص اللہ کی وحی کو نہیں مانتا، اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو وہ شخص کیسا مردود قرار پائے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے کتنے سارے مقامات پر ابلیس کا ذکر کیا، اس کی بڑی عزت تھی اللہ کی نگاہ میں، مگر نافرمانی کرنے پر جب ملعون قرار پایا تو قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس پر ایسی لعنت اور پھٹکار برستی ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کو مردود کہتا ہے اور اس پر لعنتیں برساتا ہے۔ اللہ کے دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو وہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی صرف لعنت نہیں بلکہ اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنتیں۔ فرشتے کتنے ہیں؟ بے انتہا فرشتے، فرشتوں کے علاوہ تمام انسانوں کی لعنتیں۔ تو ایسا کرنے والا شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے چن لیا ہے کہ میں یہ نیکی کے کام پیغمبر کی محبت میں کر رہا ہوں، دین کی محبت میں کر رہا ہوں، اور میں جتنے یہ کام کر رہا ہوں یہ بڑے اچھے کام ہیں۔ وہ اپنے طور پر یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے اس نے اس کو ناکافی سمجھا، اپنی سوچ کی پیروی کرتے ہوئے، خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا اور وہ لعنتی قرار پایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوارج کا ذکر کیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں مگر آپ نے فرمایا وہ دیندار ہے نہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا جب تم ان کی عبادات کو دیکھو گے، ان کی عبادات کو دیکھو گے تم اپنی عبادات کو کم سمجھو گے۔ تم سمجھو گے یار عبادت تو یہی کر رہے ہیں، اتنی زیادہ رکھتے ہیں، اتنی زیادہ لمبی نمازیں ان کی اور ہماری تو تھوڑی سی۔ جب تم ان کو دیکھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے، تم اپنے اعمال کو کم سمجھو گے، لیکن فرمایا اس بات کو یاد رکھنا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کے ان اعمال کو دیکھ کر تم ان کو دیندار ہی سمجھو گے، بڑے پہنچے ہوئے سمجھو گے، لیکن حقیقت میں دین نام کی کوئی چیز ان لوگوں کے اندر نہیں ہوگی۔ اور آج کے معاشرے میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی عبادات، ان کے معاملات، عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یار دین کے نام پر، نبی کے نام پر، محبت کے نام پر سارے کام تو یہی کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک کمزور ایمان والا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ اصل میں تو نبی اور دین کے ساتھ محبت تو ان لوگوں کو ہو جو اتنا خرچ کر رہے، جو ٹائم لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کے اندر، عمل کے اندر یہ کام مطلوب ہی نہیں ہے۔
یہ سب فضولیات ہیں، ان کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تم اپنے عملوں کو اگر ان کی نظر میں حقیر سمجھو گے تو یقین کر لو کہ یہ دین سے تو نکل چکے ہیں۔ دین کا ایک دائرہ ہے، یہ اس دائرے کے اندر ہے ہی نہیں۔ دین کا جو دائرہ ہے وہ قرآن و حدیث کا دائرہ ہے، اس کے اندر رہ کر جو عمل کیے جائیں گے وہ عمل مطلوب ہوں گے۔ دین کسی شخص کی خواہش کا نام نہیں ہے۔ اور پھر ایسا کرنے والا شخص جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا فروغ دیتا ہے، وہ یہ یقین کر لے کہ اس کا بوجھ تو اس پر ہوگا ہی۔ اس کو دیکھ کر جو لوگ عمل کریں گے اس کا بوجھ بھی ہوگا اس پر۔ جو لوگ عمل کریں گے ان لوگوں کا بھی بوجھ اس پر ہوگا۔ اور قرآن مجید اس چیز کو بیان کرتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنے کیے کا بوجھ تو یہ اٹھائیں گے۔ جو انہوں نے کیا، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اپنا جو کیا ہے وہ تو یہ بھریں گے، لیکن جان چھوٹے گی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کو بھی اپنے پیچھے لگایا، اور جتنے لوگ ان کے پیروکار بنے وہ بھی اسی غلط راستے پر چلے۔ ان کا بوجھ بھی ان لوگوں پر ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی جان چھوٹے گی نہیں، وہاں پکڑے جائیں گے، اپنے کیے پر بھی سزا ملے گی، لوگوں کو جو غلط راستے پر لگایا اس کی بھی سزا ملے گی۔ اور لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر ایسے لوگوں کی باتوں بھی آ جاتے ہیں۔ اس کو نام آپ کوئی بھی دے دو، چاہے اس کو نام محبت رسول کا دو، میلاد رسول کا دو، عید میلاد کا نام دو، کوئی بھی اس کو نام دے دو، یہ وہ کام ہے جو دین اور شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کے پیچھے لگ کر اس کا پیروکار بن کے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کی عدالت میں مجرم کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجورہم من تبعہ، جو شخص اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اچھا کام کون سا ہے؟ جو دین میں ہے، جو دین میں ہے، جو شریعت میں ہے، وہ اچھا کام ہے۔ اس اچھے کام کی طرف اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے اس کو ثواب ملے گا، بلانے پر اس کو اجر ملے گا۔ جو لوگ اس کی دعوت کو سن کر اس نیکی کو کریں گے ان لوگوں کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے دعوت دی اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو بلاتا ہے الی ضلالۃ، گمراہی کے کاموں کی طرف، جو کام دین میں ہے ہی نہیں، جو شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ خود بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی بلاتا ہے، یہ خود کر رہا ہے اس کو گناہ ملے گا، لوگوں کو بلا رہا ہے، اب لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو تو گناہ ملے گا، وہ اس کے پیچھے چلے کیوں؟ پیچھے چلنے کے لیے ایک ہی ذات تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس کے پیچھے کیوں چلے؟ لوگوں کو اس پر گناہ ملے گا، اور جو اس کی طرف بلانے والا ہے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوگا، وہ بوجھ تلے دبے گا کہ یہ دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے لوگوں کو گمراہی کی طرف کیسے بلا رہا ہے۔ اور آج لوگ صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے گمراہی اور ہدایت کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے، ترجمے کے ساتھ دیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور کئی سارے مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف لے کر جائے گا تو قیامت کے دن حسرت اور ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کی بات کرتے، ضلالت اور گمراہی کی بات نہ کرتے تو ان کے لیے اجر و ثواب ہوتا اور بے انتہا اجر و ثواب ہوتا۔ چنانچہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور وہ سنت ایسی تھی من سنتی، وہ مجھ سے ثابت سنت تھی، وہ مجھ سے ثابت سنت تھی، وہ طریقہ پیغمبر کا تھا، وہ لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
جو ثابت سنت آپ نے کی صحیح حدیث سے ثابت ہو، اب وہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کسی شخص نے اس کی طرف توجہ دلائی اور لوگوں نے دوبارہ سے عمل شروع کر دیا۔ یہ ہے اس دبی ہوئی سنت کو دوبارہ سے زندہ کرنا، جس کی پچھلے جمعے میں نے کچھ مثالیں بیان بھی کی تھی۔ اور ایک مثال اور دے دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر اور آج تک مکہ اور مدینہ کے اندر صبح سحری یعنی تہجد کے وقت اذان ہوتی ہے، جو سحری کے اذان کہلاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، ہاں چند ایک اہل حدیث مساجد کے اندر ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ پورے ملک میں نہیں ہوتی۔ وہ سنت جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، وہاں آج تک چل رہی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اگر آج ہم اس سنت کو یہاں شروع کرتے ہیں تو لوگ کیا بولیں گے؟ نیا دین آ گیا، نیا طریقہ آ گیا۔ جو بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ بولیں گے ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم نے یہ کبھی اذان سنی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی تم نے نہیں سنی، 1400 سال پہلے پیغمبر نے بتا دیا تھا اس عمل کا۔ اگر تم نے نہیں سنی تو تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم سننے کے لیے بیٹھتے نہیں ہو، اس لیے تم نے نہیں سنا۔ 1400 سال سے جو طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے، اگر آج لوگوں میں نہیں ہے، من احیا سنتن، جو میری سنت کو زندہ کرے گا۔ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ وہ سنت ہے جو پیغمبر سے ثابت ہے۔ فرمایا اس نے پھر اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد اس نے اس کو جاری کر دیا، یعنی لوگوں کے اندر اس کی پہچان کرا دی، لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور عمل شروع کر دیا۔ فرمایا اس بندے کے لیے اس پر اجر ہوگا۔ یہ وہ سنت ہے جو سنت ثابتہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، جو چیز دین میں تھے ہی نہیں، جو کام دین میں تھا ہی نہیں، اس کو ایجاد کیا، اس بندے کے لیے اس عمل کے کرنے پر اتنا بوجھ ہوگا اس کے گناہ کا، اور اگر وہ لوگوں کے اندر اس کا پرچار کرتا ہے تو اس کا بھی گناہ اس بندے پر ہوگا جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو کس سنت کو؟ اپنی سنت کو نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو۔ نبی کی سنت وہ جو پہلے تھی، لوگوں نے عمل چھوڑ دیا۔ دوسری مثال پھر دہرا دیتا ہوں پچھلے جمعے والی۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا فرض نماز سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یہ عمل تھا، آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر موجود ہے، اور اہل حدیث مساجد کے اندر اس پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی یہاں مسجد میں جب نماز کے لیے آتے ہیں مغرب کے ٹائم، ہم لوگ 2 رکعتیں پڑھنے لگتے ہیں تو نیا آنے والا بندہ ادھر ادھر دیکھتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ پتہ نہیں کن لوگوں کی مسجد ہے۔ اور پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں جماعت نہیں ہوتی، یہاں امام نہیں ہے؟ ہم بتاتے ہیں جماعت تو ہوگی، تو کہتے ہیں یہ لوگ اپنی اپنی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی اپنے نہیں پڑھ رہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، یہ اللہ کے نبی کی بات کو مان کر یہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہم نے تو آج تک سنا نہیں۔ بھائی تم نے نہیں سنا اس لیے کہ تمہیں بتایا نہیں جاتا۔ اگر کہیں بتایا جاتا ہے تو تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر کہیں کان میں پڑ جاتا ہے تو تم کہتے ہو ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم نے تو آج تک یہ دین سنا نہیں۔ تو بتاؤ تم نئے ہو یا دین نیا ہے؟ ہم نئے ہیں، دین نیا نہیں ہے، دین پرانا ہے۔ وہی دین ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے سنا، یہ وہی سلسلہ ہے۔ اور جو قرآن و حدیث کے قریب ہوگا اس کو یہ طریقہ ملے گا، جو قرآن و حدیث سے دور جائے گا وہ اس طریقے سے دور چلا جائے گا، پھر اس کے لیے ہر بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دین کی طرف تو ہے ہی نہیں، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی انہی کے پیچھے چلتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بدعات کا ایک نقصان یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کے انتظار کے اندر وہاں موجود ہوں گا، اور ہوگا یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ایک جم غفیر ہوگا جو حوض کوثر کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری ہی امت کے لوگ آ رہے ہیں۔
جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچیں گے یعنی حوض کوثر کے قریب تو ایک دم سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور دور کر دیا جائے گا، اور میں اللہ سے کہوں گا یا ربی اصحابی، اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، مگر مجھے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، ان لوگوں نے آپ کے دین کو کس طرح سے بدل دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ کیا دین بدل سکتا ہے؟ دین نہیں بدل سکتا، دین وہی ہے، دین اور شریعت نہیں بدلی، نہ بدلی جائے گی۔ قرآن مجید دنیا کے اندر جہاں بھی جا کے دیکھ لو یہی 30 پارے ملے گا، آج تک نہیں بدلا گیا، قیامت تک نہیں بدلا جائے گا، مگر لوگ کریں گے کیا؟ قرآن کے نام پر اور حدیث کے نام پر جھوٹ بیان کریں گے، غلط بیانیاں کریں گے، جھوٹے دعوے کریں گے، اپنی باتوں کو دین بنا کر پیش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور یہ لوگ یہی کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، دنیا کے اندر دین کے نام پر بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جو کام ان کی مرضی اور خواہش کے ہیں لوگ ان کو دین کا نام دے کر پیش کر رہے ہیں، اور عام لوگ یہ سمجھتے کہ شاید دین یہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ جب دنیا سے آپ چلے گئے تھے انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، دین کے نام پہ اپنی دکانیں کھولی تھیں، یہ کاروبار کر رہے تھے، دین کا کام نہیں کر رہے تھے، دین کی خدمت نہیں کر رہے تھے، یہ اپنی دکانیں چمکا رہے تھے، اپنی جیبیں بھر رہے تھے، اور یہ مفادات کے پیچھے تھے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب اللہ تعالیٰ بتائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے لوگ کیا گل کھلاتے رہے، میں نے جو محنت کی اور پتھر کھائے، دین لوگوں تک پہنچایا، میں نے تمام صعوبتیں اور تکالیف کو برداشت کیا، ان لوگوں نے ساری محنت پر پانی پھیر کر اپنی مرضی کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، جو میں نے ان کو پہنچانے کا نہیں کہا تھا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب امت کے لوگ پہنچیں گے تو ایک دم سے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، اور آپ سوال کریں گے ربی امتی یا ربی اصحابی، یہ میری امت کے لوگ ہیں یا میرے ساتھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا انک لا تدری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، ما بدلوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھی۔ فاقول، آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب مجھے بتایا جائے گا کہ میرے دین کو بدل کر پیش کیا تو پھر اسی وقت میں کہوں گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کے لیے دوری ہو، ان کے لیے دوری ہو۔ یہ دوری کون کر رہا ہے؟ کس چیز سے کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اس موقع پر فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے دوری ہو، یعنی اس کو اس مقام سے دور کر دو، یہ میرا حوض کوثر پینے کے بھی حقدار نہیں ہے، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر پیش کیا۔ کیا آج دین کو بدلا نہیں جا رہا ہے؟ دین کے نام پر لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا پیغمبر کی یہ تعلیم تھی؟ کیا صحابہ کی یہ تربیت تھی؟ یہ دین اور شریعت نہیں ہے، یہ لوگوں کی خواہشات ہیں، اور قیامت کے دن ہر وہ شخص حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا جو اس راستے پر چلے گا، جو صراط مستقیم سے دور جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے ایسے بندے کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہر اس شخص کے لیے جو بدعت کا مرتکب ہے،
اس وقت تک اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی بدعت کے کام کو چھوڑ نہیں دیتا اور اس سے توبہ نہیں کر لیتا۔ پہلے وہ بدعت کو چھوڑے گا، اس کے بعد وہ اپنے اس کیے پر اللہ سے توبہ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ صراط مستقیم کی طرف آئے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر وہ بدعت پہ لگا ہوا ہے اور اسی راستے پہ چل رہا ہے، اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوتی، تو جس کی توبہ قبول نہ ہو، جس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس بندے کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رہے، عظیم محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو بدعت بہت پسند ہے۔ کس کو؟ شیطان کو بدعت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس سے توبہ نہیں کی جاتی۔ جو بدعت کرنے والا بندہ ہے وہ اپنے اس کام کو بدعت نہیں کہتا، اور شیطان کا یہ حربہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر بدعت کو فروغ دیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ تم تو اچھا کر رہے ہو، تم کون سا برا کر رہے ہو۔ جو بندہ اچھا کر کے کر رہا ہے، کیا وہ اس سے توبہ کرے گا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، لوگوں نے پورے ملک میں جھنڈیاں لگا دی اور جھنڈی کے اوپر جوتے کا نشان بنایا، اس کے اندر لکھ دیا مرحبا یا مصطفیٰ۔ کس میں لکھا؟ جوتے کے اندر۔ جوتے میں کلمہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، صلاۃ و سلام بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی، نبی کا نام بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سب کو جوتے میں ہو رہا ہے، کس کے نام پر؟ محبت کے نام پہ۔ کسی کو روک کے بولو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ اس میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ جو بندہ یہ سب کچھ نبی کی محبت میں کر رہا ہے، کیا وہ اپنے کام کو چھوڑے گا؟ کیا وہ اس سے توبہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہی کہنا ہے محدث سفیان ثوری کا کہ شیطان کا یہ سب سے بڑا حربہ ہے، وہ لوگوں کے اندر بدعت کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ لوگ اس کام سے دور ہٹنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اس لیے ضرورت ہے سنت کو سمجھنے کی اور بدعت کو جاننے کی۔ دین پیغمبر کے دور میں مکمل ہو چکا، جو کچھ معاشرے میں نظر آ رہا ہے اس کو پہچانو، اگر یہ قرآن و حدیث میں ہے تو یہ دین ہے، اگر یہ قرآن و حدیث میں نہیں تو یہ ساری بے دینی اور فحش ہے اور بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس کے کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ قیامت کے دن مجرمین کے صف کے اندر ہوں گے۔ اس کے مزید خطرات کے حوالے سے پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔